نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا افک افترا یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا. نعوذ باللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور مدد کی ہے اس پر اور قوم نے بھی اور لوگوں نے بھی. فقد جاءوا ظلما وزورا بس یقیناً وہ ظلم اور جھوٹ لائے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے جو لکھوا دیا گیا ہے ان کو. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پس وہ لکھائے جاتے ہیں آپ پر صبح اور شام. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ فرما دیجئے نازل کیا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین میں. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول اور انہوں نے کہا کیسا ہے یہ رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل إليه ملك کیوں نہیں اتارا گیا آپ کی جانب کوئی فرشتہ. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا بس ہوتا آپ کے ساتھ ڈرانے والا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ یا کیوں نہیں ڈالا گیا آپ کی طرف کوئی خزانہ. أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا یا ہوتا آپ کے لیے کوئی باغ کہ آپ کھاتے اس میں سے. وَقَالَ الظَّالِمُونَ اور کہا ظالموں نے ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم نہیں اتباع کرتے مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں. فضلوا بس گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبيلا پس طاقت نہیں رکھتے سیدھے راہ کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ الفرقان آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کی اولاد نہیں، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہر چیز کا خالق ہوئی ہے، تقدیر بنانے والا بھی ہوئی ہے. لیکن لوگوں نے اس کے علاوہ الہ بنائے ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. کسی کو کیا پیدا کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، اور کسی کے نفع نقصان کا مالک تو دور کی بات، وہ تو اپنی ذات کے نقصان اور نفع کے بھی مالک نہیں، موت اور زندگی کے بھی مالک نہیں، اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک. آج کے سبق میں کفار کے اعتراض، جب یہ دعوت قرآن سامنے پیش کی گئی تو کبھی اعتراض کرتے قرآن پر اور کبھی اعتراض کرتے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دونوں اعتراض اور دونوں کے جوابات آج کے سبق میں موجود ہیں. فرمایا نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کو کہتے ہیں یہ جھوٹ کھڑا ہوا کلام ہے، سب کو استغفر اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کے اوپر خزانے کیوں نہیں اتارے گئے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. اور کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو وہ شخص ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. سنیے جی، ورنہ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افترا، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. افک کہتے ہیں کسی بات کو الٹا کر دینا، اس کا رخ چینج کر دینا. جیسا کہ سورۃ النور میں ہم نے پڑھا نا، واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، واقعہ کیا تھا اور اس کا رخ چینج کر کے الٹا کر کے کیسے بیان کیا گیا، اس کو کہتے ہیں واقعہ افک. ان الذین جاؤوا بالافک. تو یہاں بھی نعوذ باللہ ان کفار کا یہ کہنا تھا کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہے اور اس کو منسوب نعوذ باللہ اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افترا، یہ اور کچھ نہیں مگر یہ جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اعانت کی ہے، اس میں تعاون کیا ہے اور لوگوں نے بھی. وہ کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے یہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے ہیں یا کچھ اہل کتاب جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ پہلی کتابوں کے عالم ہیں، انہوں نے تعاون کیا ہے اور وہ مل گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے مل کر کے یہ کلام بنا لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے ہیں فقد جاءوا ظلما وزورا، جنہوں نے یہ بات کہی انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے جھوٹ بولا. تو بے شک جنہوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے ظلم کیا. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک والی بات کوئی نہیں. وقالوا اساطیر الاولین، اور یہ بھی انہوں نے کہا وہ جی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، قصے ہیں جی بس اور کچھ نہیں، ایسی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی.
اکتتبہا جو لکھ کر اکٹھی ہو گئی ہیں، وہی تملا علیہ وہ آپ پر پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لکھوائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ پوری کہانیاں قصوں کی کوئی کتاب پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، نعوذ باللہ، وہ کوئی بندہ آگے ہمیں صبح و شام بتا دیتا ہے اور یہ آگے ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ ان کا اعتراض۔ اور کئی جگہ قرآن نے بیان کیا، کبھی کیا کہتے، مثلا سورۃ المدثر میں، سورۃ المدثر میں ایک بدبخت آیا، اس نے کہا میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں جو کلام وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسا کلام ہے۔ آیا حضور سے کلام سنا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ آیا، سنا، غور کیا، منہ بنایا، دیکھا، تیور چڑھائے، کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، باقی اور کچھ نہیں، جادو ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے فقتل کیف قدر، برباد ہو کتنا برا اندازہ کیا، کیسے منہ بنا بنا کے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ کر میرے کلام کو جادو والا کلام کہہ رہے ہیں، کتنا بد نصیب ہے۔ تو یہاں پر بھی کبھی کہتے گھڑ لیا گیا ہے جی، کبھی کہتے وہ قصوں کی کتاب آ گئی ہے جی، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ساری باتیں ان کی تھی۔ قل تو جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو اس ذات نے نازل کیا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو راز جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے، آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، زمین میں چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، پتے پتے کا علم رکھنے والا ہے، قطرے قطرے کا علم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کا جو علم رکھنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اسی ذات نے اس کو نازل کیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگوں، درخت سے جو پتا گرتا ہے اس کے گرنے کا علم بھی اللہ کو ہے، خشک و تر کا علم بھی اللہ کو ہے، ہر چیز کا جو جاننے والا ہے، جو اللہ الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، اسی ذات نے اس کلام کو نازل کیا۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے اس غلط بات سے توبہ کرو تو وہ اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ وقالوا، اب یہ پہلا اعتراض تو قرآن پر تھا، اگلا اعتراض صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا ما لہذا الرسول، یہ رسول کیسا ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے جی، یہ رسول بازاروں میں کیوں چلتا ہے جی؟ لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، فرشتہ ساتھ کھڑا ہوا ہوتا، جو انکار کرتا فرشتہ اس کی گردن مروڑ دیتا، تب تو ہم مانتے یہ اللہ کا رسول ہے۔ کھانا نہ کھاتا تب تو ہم مانتے اللہ کا رسول ہے، بازاروں میں نہ جاتا تب تو ہم مانتے اللہ کا رسول ہے۔ یہ بھی بازاروں میں چلتا ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، ان کی بھی شادیاں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، یہ کیسا رسول بن گیا؟ حالانکہ یہ نادان یہ نہیں سمجھتے
اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، انسانوں میں سے رسول بنایا جو کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کیے جو انسانوں کی ضرورت کے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں جو رسول تمہیں دیا ہے سارے وہ کام کرتا ہے جو تمہاری ضرورت کے ہیں۔ اب تم اپنے کاموں میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جس طرح وہ کھاتا ہے تم اسی طرح کھاؤ، جس طرح وہ پیتا ہے اسی طرح پیو، جس طرح شادیاں کی ہیں اسی طرح کرو، جس طرح غمیاں کی ہیں اسی طرح کرو، جیسے جیسے میرا نبی کرتا جائے ویسے ویسے تم بھی کرتے جاؤ، میں اللہ تمہارے لیے اجر اور شریعت بناتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ لیکن وہ بدنصیب کیا کہتے ہیں جی، کہنے لگے کیوں نہیں فرشتہ آیا آپ کے ساتھ، اور یلقا الیہ کنز، یا آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وہ جی رسول ہوتے تو آپ کے اوپر سونے چاندی کا خزانہ اترتا، پہاڑ ہوتے سونے کے، ہم دیکھتے یار نبی پاک ہیں جی، بڑا جی ان کے پاس مال ہے، وہ دنیا کے حساب سے بدنصیب سوچتے۔ او یلقا الیہ کنز، خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے کھاتے پیتے رہتے، اور ہم دیکھتے واقعی جی نبی ہیں، ان کے لیے الگ سے اللہ نے باغ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الظالمون، اسی پر بس نہیں کیا، ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم جس بندے کی اتباع کرتے ہو یہ تو وہ شخص ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ قرآن کو کہا کھڑی ہوئی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مسحور ہے، نعوذ باللہ جادو کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور کبھی کہتے آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی عقل پر جادو کر دیا گیا ہے، ایسی ایسی باتیں۔ اور کبھی تو عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا جی آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں جی؟ مجھے دم کرنے والا ایک شخص بلایا ہے، ذماد ازدی، جو نعوذ باللہ دیوانوں کو دم کیا کرتا تھا، وہ آیا ہے آپ کو دم کرنے کے لیے بلایا ہے، آپ کو کہتے ہیں آپ آئیں تاکہ آپ کو دم کیا جائے اور معاذ اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے سوچا ہوگا، خود سوچئے، آپ نے سوچا ہوگا کتنے نادان ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور مجھے دم کرنے والا بلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا میرے محبوب پھر آگے دیکھ ہوتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ذماد ازدی پڑھ کے جو کچھ منتر آتے تھے آپ پہ پھونکے مارتے رہے، حضور بیٹھے رہے، جب پھونکے مار چکے آپ نے پوچھا تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کر لیا۔ آپ نے سنا اچھا میری بات سن لے، اگر پسند آئی تو قبول کر لینا، نہ آئی تو نہ کرنا۔ ان کا بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد، ابھی اما بعد پر ہی پہنچے، کہنے لگا کیا عجیب آپ نے کلام کا، ذرا دوبارہ پڑھ کر سناؤ نا۔ آپ نے پھر پڑھا، کہنے لگا ایک دفعہ پھر اعدھا الیہ، پھر دوہراؤ اس کو۔ آپ تیسری مرتبہ دوہرا رہے تھے کہ ذماد بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کتنا نادان ہوں، اللہ کے نبی کو دم کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی زبان سے تو حکمت کے موتی بکھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال،
دیکھ ذرا میرے محبوب کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں بیوقوف کہ جناب بیان مثال کیسی کر رہے ہیں اور کر کس کے لیے ہیں. انظر کیف ضربوا لك الامثال، کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. اور سورہ قلم میں کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو دیوانہ نہیں، تو بڑے اخلاق کے اوپر فائز ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کوئی مانے نہ مانے میں رب تو مانتا ہوں آپ میرے سچے رسول ہیں. اس لیے انظر کیف ضربوا لك الامثال، کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فلا يستطيعون سبیلا، پھر وہ طاقت نہیں رکھتے سیدھے راہ پر آنے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں بیان کریں گے یقیناً پھر پھٹک جائیں گے اور سیدھے راہ پر